یعنی آپ کے فلٹرز جو میں نے آپ کو بتایا نا وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ ایک دم کسی نے لطیفہ، اور آپ کو ایک دم جب ایک لطیفہ سنایا ہے کسی نے اور آپ کو اندر سے نا ایک دم بڑی گندی سی فیلنگ آئی ہے کہ یہ تو اچھا نہیں ہے لطیفہ، تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے. اگر آپ اس وقت کچھ اور نہیں کہہ سکتے خاموش رہیں. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ روک نہیں سکتے خاموش رہیں. اگر کوئی گوسپ کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے اگین آپ روک نہیں سکتے ابھی کیونکہ سب آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، خاموش رہیں. اگر کوئی غلط ٹرینڈز کو فالو کر رہا ہے تو بول دیں کہ مجھے تو اس میں مزہ نہیں آتا، میرا یہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، میں یہ کام نہیں کر سکتی. راتوں کو تو جاگنا نہیں ہے، جو باتیں کرنی ہیں ہم 11 بجے تک کر لیتے ہیں. یعنی ہم اپنا صحیح انفلوئنس جو ہے وہ وہاں پہ ڈالتے ہی نہیں ہیں کہ مجھے ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا. ہیلدی طریقے سے ہمیں کوئی بات جو ہے وہ کرنی ہی نہیں آتی. اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انبیاء کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا. اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ان کے لیے تھریٹ بن گئے تھے اور وہ ان کو ریجیکٹ کر کے یہ پریشر دینا چاہتے تھے کہ آپ صحیح کام چھوڑ دیں. یہی تھا نا، توحید کی بات کر رہے ہیں، کتنا سالڈ ایویڈنس ہے، سالڈ طریقے سے باتیں بتا رہے ہیں، لیکن لوگوں نے کہا ہم نہیں آپ کی بات مانتے. پھر آپ دیکھیں کہ دوستوں کو پک کرنا یا دوستوں کو اپنے ساتھ لگانے میں ہمارے پاس آخرت کا بھی کتنا امپورٹنٹ ایک سلسلہ آتا ہے. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 27 سے 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور وہ کہے گا یا لیتنی، افسوس کرے گا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. خلیل کیا کہتے ہیں؟ کلوز فرینڈ، بیسٹ بڈی. ہے ڈیوڈ، تم ہی سب کچھ ہو میرے لیے، خلیل نہ بنایا ہوتا. کاش اس کو اپنے نقلز کو یوں کر کے کہیں گے کہ کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کیونکہ ذکر آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا. یعنی میرے پاس گائیڈنس تھی، مجھے پتا تھا. جیسے آپ کسی فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، امی کہتی ہے بیٹا ادھر ادھر نہ پھرنا، فرینڈ کے ساتھ پکا پلان ہے، ریسٹورنٹ میں جائیں گے، چائے پئیں گے، کافی پئیں گے، سنیکنگ کریں گے، پھر وہ بھی ملنے آئیں گے. امی کو کہتے ہیں امی آپ ایسا سمجھتی ہیں میری فرینڈ کو، ہم ایسے نہیں ہیں. حالانکہ اندر سے سارا ہمارا پلان وہی ہوتا ہے، پلاننگ ہی ایک ہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ان کو کہاں پتہ چلنا ہے، چھپ کے کریں گے. فرینڈ آئی ہے، کزن آئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، امی کہہ رہی ہیں بیٹا یہ اپنے لیپ ٹاپ پہ اس پہ کوئی غلط کام نہ کرنا. نیا فون لے کے دیا انہوں نے، بڑی مشکل سے پرمیشن ملی ہے فون کی. ہم کہتے ہیں آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں، لیکن اندر سے آئیڈیا کیا ہے؟ انسٹا بنانا ہے. اچھا امی کہتی ہیں نہیں انسٹا تم میرے اکاؤنٹ پہ بناؤ گی اور میرا یوز کرو گی. وہ بھی یوز کر لیتے ہیں لیکن اپنا الگ ضرور بناتے ہیں. عجیب سی چائنیز لڑکی کی امیج ڈال کے، عجیب وہ تتلی اور پھول پتہ نہیں کیا کیا. پھر کوئی لڑکا بھی دیکھے تو کہ یہی ہے، اس کو پھنساؤ. یہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے تو یہ پھنس جائے گی. اس کی دوست بھی ایسی ہے، سارے کانٹیکٹس کو دیکھو سمجھ کے آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیا ہم مشکلات اپنے لیے ڈال رہے ہیں. کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ریگریٹ دکھایا جا رہا ہے، افسوس دکھایا جا رہا ہے، کسی دشمن کے بارے میں نہیں دکھایا جا رہا، خلیل بیسٹ فرینڈ کے بارے میں. اور کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے ٹرسٹ کرتے ہیں. دشمن کے بارے میں آپ کیئرفل ہوں گے کہ یہ دشمن ہے، اس سے میں نے بات نہیں کرنی، لیکن دوست کا کیا انفلوئنس جا رہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریپ اپ کریں، پھر آپ کے میں سوال بھی لوں گی کہ اچھے دوست جو نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں آہستہ آہستہ ڈسٹروائے کرتے ہیں، ڈی سینسٹائز کرتے ہیں.
غلط چیزیں جو ہیں جن کے بارے میں ہم شروع میں بہت کیئرفل ہوتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ ان کو نارمل لینا شروع کر دیتے ہیں. نارملائزیشن ہوتی ہے، پھر ہم اس میں حصہ ڈالنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ ہماری آئیڈینٹی بن جاتی ہے اور پھر ہم اس آئیڈینٹی کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارا دماغ جو ہے اس چینج کو بڑی اچھی طرح سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو اسمارٹ فرینڈشپ ہونی چاہیے. دوستوں کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. میں کبھی بھی دوستوں کو ریجیکٹ نہیں کرتی. میں جب بھی کہیں پڑھاتی ہوں میں کبھی دوستوں کو الگ نہیں بٹھاتی. تم ادھر بیٹھو، تم ادھر بیٹھو، خبردار تم اس کے ساتھ نظر آئے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے تو کبھی مسئلے حل نہیں ہوں گے. میں نے اپنے آپ کو زندگی کا بتایا، میں چھپ کے مل لوں گی، چھپ کے بات کر لوں گی. میں کالج میں تھی، فرسٹ ایئر میں FSC میں، ہم 4-5 فرینڈس بیٹھے ہوئے تھے اور ٹیچر پڑھا رہی تھی، مستی کرتے تھے، ہنسے ہیں تو ٹیچر نے میری فرینڈ کو اٹھا کے ادھر پیچھے بٹھا دیا. اور وہ روز جب بھی کلاس میں آتی تھی، آتے ساتھ ہی کہتی تھی تم ادھر بیٹھو گی، وہ ادھر بیٹھے گی. ہم نے ان کا سبجیکٹ نہیں پڑھا، ہم بس وہاں بیٹھے رہتے تھے اور ناراض تھے اس ٹیچر سے. ہم نے نہیں پڑھا. اس لیے آئی ڈونٹ بلیو ان دس. میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ ان کو وہاں پہ رہتے ہوئے طریقہ سکھائیں. تو میں ڈفرینٹ کالجز میں جاتی ہوں، وہاں پہ بھی فرینڈس کرتے ہیں ایسے. میڈیکل کالج میں بھی جاتی ہوں تو اگر کوئی فرینڈ سارے کر رہے ہوتے ہیں نا گڑبڑ، پیچھے بیٹھ کے کرتے ہیں، تو میں ان کو صرف بہت عزت سے کہتی ہوں آپ سارے مل کے یہاں آگے بیٹھ جائیں. ان کو اکٹھا ہی بٹھاتی ہوں، ساروں کو آگے اکٹھا بٹھا دیتی ہوں. اگر کوئی ایک اٹھے نا اور وہ پیچھے دوسری کو دیکھے تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، آپ اپنی فرینڈ کو بھی ساتھ لیں. فرینڈ کہتی ہے میم میں نے کچھ نہیں کیا. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، آپ نے بالکل کچھ نہیں کیا، آپ ساتھ آ جائیں، دونوں مل کے بیٹھ جائیں. میں تو آپ کو عزت سے جگہ دے رہی ہوں آگے. اینڈ آئی ایم سوری اگر میں نے آپ کے ایموشنس کو ہرٹ کیا. ہم بچوں کی کلاسز لیتے ہیں سوائے ایج بریکٹ اگر بہت ڈفرینٹ ہو. ہمارا رول ہے کہ فرینڈس کو ساتھ بٹھانا ہے. اتنے بچے ایکسائٹیڈ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دس از دا اونلی پلیس جہاں فرینڈس کو ساتھ بٹھانے دیا جاتا ہے. ہمیں تو اسکول میں اور کسی جگہ فرینڈس کو ساتھ نہیں بیٹھنے دیا جاتا. ٹیچر بیٹھ کے تاڑ رہی ہوتی کن کی دوستی ہے. اچھا ان دو کی دوستی ہے، ان کو میں ذرا ٹھیک کرتی ہوں. انسیکیور ہیں ہم فرینڈ شپس کے بارے میں. پرفیکٹ فرینڈ تو کہیں نہیں ملنے. تو ہمیں سوشل اسکلز اپنے ڈیولپ کرنے پڑیں گے. اسمارٹ فرینڈ شپ کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. آپ نے نا ایسے انسان سے دوستی کرنی ہے جس کا بیسک مزاج آپ جیسا ہو. جیسے کبھی کبھی مدرس مجھے کہتی ہیں کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے اس کی کسی سے دوستی کرائی ہے لیکن وہ تو اس سے بات ہی نہیں کرتا. تو میں کہتی ہوں دیکھیں مثلا میں بہت بولنے والی ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے گپ شپ لگانے میں، بات چیت کرنے میں، آئیڈیاز ڈسکس کرنے میں. اب میرے ساتھ ایک بہت سیریس بندہ بیٹھ جائے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیئر. مجھے اپنے جیسا بندہ چاہیے، گپ شپ لگانے والا، مزے سے بات کرنے والا، آئیڈیا سوچنے والا. ہاں وہ بیٹھتا ہے اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو میں اس کا انفلوئنس لوں. اگر کوئی ایک انسان بک ریڈر ہے اور آپ اس سے اس کی دوستی کروانے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں لیکن باقی مزاج نہیں ملتا، آئیڈیاز نہیں تھوڑے سے ملتے، تو تھوڑا سا پیرنٹس کو میں کہتی ہوں دیکھا تو کریں کہ بچے کا آپ کے مزاج کیسا ہے. تو آپ اپنے مزاج کو انڈرسٹینڈ کریں، میرا ایک بیسک ٹیمپرمنٹ اور مزاج کیسا ہے. میں خاموش طبع ہوں، مجھے خاموش طبع لوگ پسند ہیں. ٹھیک ہے، خاموش رہنے والے لوگوں میں سے میں دیکھوں کہ اس کے اندر وہ جو کوالٹی میرے میں نہیں میں بلڈ کرنا چاہ رہی ہوں کس میں ہے، جس میں ہے میں اس کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دوں. اور میں اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کرتی ہوں. کئی دفعہ ینگ بچیاں آتی ہیں مجھے کہتی ہیں بٹ ہمیں ایسا کوئی مل ہی نہیں رہا. میں کہتی ہوں پھر آپ وہ بن جائیں، یو بیکم دیٹ فورس. آپ وہ والا اچھا کام کرنا شروع کر دیں اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو پھر شامل کر لیں. دوسری چیز یہ کہ آپ نے یہ آبزرو کرنا ہے کہ آپ کو بہت امپورٹنٹ گائیڈ لائن ہے کون اللہ کے قریب کرتا ہے یا اللہ سے دور کرتا ہے. یہ یہاں پہ آپ نے شٹرز ڈالنے ہیں. جو آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ آپ نے بہت محتاط ہو کے بیٹھنا ہے. آپ لوگوں کو اوائڈ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ آپ کے لائف میں ایسے ہو گئے کہ وہ بار بار آپ سے باتیں کریں گے. اچھا یہ جو طریقہ ہے نا، یہ جو بچپن سے ہم گیم کھیلتے ہیں پکی کٹی، یا اللہ یہ نہ کیا کریں. آج بلاک پھر ان بلاک، آج اکاؤنٹ ایکٹیویٹڈ. آپ حرکتیں کیوں ایسی کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنے پڑے؟
میں بھی کچھ لوگوں کو بلاک کرتی ہوں جو مجھے بار بار میسیجز بھیجتے ہیں اور فضول قسم کے، جن کو میں نے 2-3 دفعہ وارن کیا ہوتا ہے، بیکاز میں ڈسٹرب ہوتی ہوں، لیکن بہت کم ہوتا ہے، ریئرلی. اوور ایئرز میں نے کبھی اپنا نمبر نہیں چینج کیا، ہر دوسرے دن نئی سم آ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ اپنا ایک ہی نمبر رکھیں، نہ اٹھائیں جس کا فون آپ نہیں اٹھانا چاہتے. اب تو اتنی آسانی ہے، ہم کیوں ایسا پریشر لیں؟ ان نون نمبر آ رہا ہے، میں آرام سے بیٹھ کے دیکھتی رہتی ہوں، مسکرا. کوئی مجھے کہتا ہے کسی کو ایمرجنسی ہوگی، میں کہتی ہوں میسج کر دینا جو ایمرجنسی ہے. وہ میسج نہیں کر رہا، اس کے اندر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انسٹا پہ اس کو ایڈ ہی نہ کریں جس کا مسئلہ ہے، وہ کام ہی نہ کریں. فیصلے آپ نے کرنے ہیں، آپ کے دوستوں نے نہیں آپ کے لیے کرنے، لوگوں نے نہیں آپ کے لیے کرنے. کس کو کتنا انگیج کرنا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے. آپ خود یہ دیکھیں، آپ نے دیکھنا نا کہ میں اپنے دوست سے کتنا انفلوئنس لیتی ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اسٹریسفل سچویشن ہوتی ہے تو اس وقت ان کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے. غصہ، جیلسی، کرٹیسزم، سکسیس، شکر گزاری. پازیٹیو ٹریٹ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو ٹریٹ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. اگر نیگیٹو ٹریٹس آ رہے ہیں، کیئرفل رہیں اور اپنی باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کریں. کہہ دیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، یہ نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہہ دیں گے تو کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. کوئکلی تھوڑی سی بات یہ کروں گی کہ ہمارے بڑے انسیکیور کیوں ہو جاتے ہیں ہمارے دوستوں سے، ان کی ہم نے سیکیورٹی کو کیسے بحال کرنا ہے. ایکچولی ایک یہ بات ہوتی ہے کہ جب عمر کے ایسے حصے میں آپ آتے ہیں نا، جو آپ کے پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا انفلوئنس ہے. ہمیں نہیں اندازہ ہوتا، ہمارے نزدیک ابھی تھرل ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہے. ان کو لیکن پتہ چل چکا ہوتا ہے، انہوں نے دیکھنے میں طور طریقے سے اندازہ لگا لیا ہوتا ہے. ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکثر والدین کو یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کے صحیح کیریکٹر کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کیسا ہے نا، اس کے دوست کو دیکھیں. آپ کا بچہ آپ کے سامنے پریٹینڈ کر لے گا، دوست نہیں کر سکے گا. آپ کے بیٹے کا دوست آتا ہے، کان میں بالی ہے، پونی بنائی ہوئی ہے، سمجھ جائیں آپ کا بچہ کیسا ہے. آپ کی بیٹی کی دوست آتی ہے، آپ کی بیٹی سادی رہتی ہے، وہ نہایت فیشن زدہ ہے اور ہیڈ فون رکھے ہوئے ہیں اور وہ لگ رہا ہے کہ جی یہ اس طرح سے بات کرتی ہے. اس کے انسٹا پہ بھی 1-2 پکچرز ایسی لگی. آپ کی بیٹی بھی بالکل ایسی ہے. آپ اس کی فرینڈ کو کرٹیسائز نہیں کریں، اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں. یہ میرا بچہ جو ہے اس میں یہ خرابی ہے، اس کو میں نے بڑے لانگ ٹرم پلان کے ساتھ، 5 سالہ منصوبے کے ساتھ میں نے جو ہے نا چیک کرنا ہے. دیکھیے، کیونکہ والدین نے بہت سی جگہوں پہ یا جو آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں انہوں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جب آپ نے غلط فرینڈ شپس کی ہیں، اس سے نشوں میں آپ گئے ہیں. اس میں محبت کا نشہ ہے، اس میں ویپنگ ہے، اس میں سگریٹ ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں نشے کی. انہوں نے دیکھا ہے کہ شادیاں تباہ ہوئی ہیں، غلط شادیاں ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ کیریئر چوائسز غلط کی ہیں. میں نے خود یہ کیا. جب میں ڈاکٹر بن گئی تو میں نے جا کے، میرے والد بھی ڈاکٹر ہیں، تو میں نے ان کو بہت آرام سے کہا کہ انہوں نے کہا اچھا اب آگے کیا پلان ہے. تو میں نے کہا میں 6 months میڈیسن، 6 months سرجری میں ہاؤس جاب کروں گی. تو انہوں نے کہا اچھا کیوں، آگے تمہارا پلان کیا ہے؟ میں نے کہا میری ساری فرینڈ یہی کر رہی ہیں تو میں یہ کروں گی. کیوں؟ مزہ تھا، فرینڈس ہیں، مل کے گپے لگائیں گے، ساتھ ساتھ پیشنٹس دیکھیں گے. تو میرے فادر نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، فرینڈس کی وجہ سے تھوڑی کرنا ہے. تم یہ پہلے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرو where do you see yourself 10 years from now. تم الٹیمیٹلی کس چیز میں اسپیشلائز کرنا چاہتی ہوں. پھر میں نے سوچنا شروع کیا، میں نے بہت سوچا تو مجھے ہوا کہ مجھے تو بچے اچھے لگتے ہیں، میں نے پیڈس میں کرنا ہے. تو انہوں نے کہا اگر تم نے پیڈس میں کرنا ہے تو جاؤ جا کے PMDC سے چیک کرو کہ اس میں اسپیشلائزیشن کے لیے ہاؤس جاب کس میں ہونی چاہیے. پھر میں وہاں گئی، میں نے وہاں سے چیک کیا. انہوں نے کہا جی اس میں پیڈس میں ہے یا میڈیسن. پھر میں نے پیڈس میں ہی کی. دل میرا بڑا دکھی تھا. میری فرینڈ بھی کہہ رہی ہاں یہ تم ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، ہم تو اکٹھے ہوں گے، ہم تو یہ کریں گے. پر میں نے کہا نہیں، اب بات انہوں نے صحیح مجھے بتائی ہے، مجھے یہ کرنا ہے اور اس کا مجھے فائدہ ہوا. میں شروع سے فوکس تھی، شروع سے میں نے پھر اپنے لیے صحیح چوائسیز کر لی. پھر اسی طرح ریلیجس کمٹمنٹ میں ہمیں بہت پرابلم آتی ہے جب ہم اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں. اور ہمارے والدین نے دیکھا ہے، ہمارے اساتذہ نے دیکھا ہے. یہاں پر اگر ایک بچی ایسی ہے جو دین پڑھنا چاہتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو فرینڈ شپ کر رہی ہے وہ لڑکی بہت کیجول ہے، وہ گھر میں اتنی پرابلمٹک تھی، اس کے اماں ابا نے دھکا مار کے اس کو بھیجا ہے کہ تم یہ والا کورس کر لو تو میں تمہیں فون دے دوں گی، تم یہ والا کورس کر لو تو تمہیں یہ اجازت مل جائے گی. کوئی شرط پہ آئی ہوئی ہے، وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتی. تو اب اسی لیے ٹیچرز روکیں گی آپ کو کہ ہاں یہ بچی اچھی ہے. ان لڑکیوں پہ بڑی اسٹرکٹ نظر رکھیں گی جو انفلوئنس کر رہی ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ بری لڑکی ہیں،
اس لیے کہ وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں آئی ہیں، ابھی وہ ان کا دل نہیں کھلا ہے، تو پھر اسی لیے ظاہر ہے پھر والدین یا اساتذہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ فارمولہ میں نے کسی انگریز کی کتاب میں پڑھا تھا، ہمارا دین تو ہمیں ویسے اس فارمولے پہ رکھتا ہے کہ جب بھی آپ نے دیکھنا ہے کسی کی بات سننی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میری عمر اور اس کی عمر کا جو گیپ ہے نا، وہ ان کا ایک ایسٹ ہے۔ یعنی میں اگر 18 سال کی ہوں اور مجھے بتانے والا 32 سال کا ہے، اس نے جو لائف زندگی نے جو اس کو سکھایا ہے نا، وہ میں نے نہیں جانا۔ جب میں 32 سال کی ہوں گی تب میں ریگریٹ کروں گی کہ کاش میں ان کی اس وقت بات سن لیتی۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو وقت پہ کسی کی بات سن لیتا ہے، اپنا مزاج ایسا بنا لیتا ہے۔ تو دے سی وٹ وی کی ناٹ سی، یہ والا فیکٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ جی کہیں یہ جو دھوکے ہیں یہ پرابلمٹک نہ ہو جائیں، اس کے لیے بہت زیادہ ویلیو سسٹم نہ اس کا خراب ہو جائے۔ تو ینگ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ینگ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر والے پتہ نہیں مجھے ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے۔ یہ بات نہیں ہوتی ہے، یا یہ کہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا یہ کہ فلاں ان کی آؤٹ ڈیٹڈ تھنکنگ ہے، آج کل کون ایسے کرتا ہے، یا یہ کہ یہ میرے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ حالانکہ جو بھی ایڈلٹ ہوگا، جو بھی آپ کا مینٹور ہوگا، مربی ہوگا، استاد ہوگا، والدین میں سے کوئی ہوگا، بہن بھائیوں میں سے کوئی ہوگا، وہ آپ سے پہلے وہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں، اسی لیے وہ آپ کے لیے پریشان ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ سو آپ کیسے اس کو مینج کریں گے؟ اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ دیکھو تم اس لڑکی کے ساتھ بات کرتی ہو، اس سے دوستی کرتی ہو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے ان کی بات کو امیڈیٹلی ڈسمس نہیں کرنا۔ آپ کے جزاک اللہ، آپ نے مجھ سے شیئر کیا، آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا اس میں مسئلہ نظر آتا ہے، میں اس کے بارے میں کیئرفل ہو جاؤں۔ امی جب کہتی ہیں بیٹا یہ تم جب بھی تم اس کے ساتھ بیٹھتی ہو دروازہ بند کر لیتی ہو، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کیئرفل ہو، آپ کہیں کہ ہاں امی بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایویڈنس اور ازمپشن کو فرق کریں۔ اگر ایویڈنس ہے آپ کے پاس، آپ کی امی کہتی ہیں بیٹا دیکھو وہ نماز بھی نہیں پڑھتی، آپ یہ نہ کہیں کہ وہ دل کی اچھی ہے، آپ سوچیں ہاں واقعی وہ نماز نہیں پڑھتی، میں اس کا انفلوئنس لوں گی۔ آپ کی امی اچھا کیا آپ نے مجھے بتایا، تو میں اس کو بھی سمجھاؤں گی اور میں کیئرفل رہوں گی کہ میں نماز پڑھوں، بس یہ بات آپ نے بولنی۔ یہاں پہ کوئی ٹیچر آپ کو کہتی ہے دیکھو یہ لڑکی تم اس کے ساتھ پھرتی ہو، اگر جیسے آپ فار ایگزامپل آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں، اب آپ کی بریک ہوئی، اب آپ بریک میں گئے، اب واپس ہی نہیں آ رہے، آپ اس لڑکی کو انفلوئنس کریں، آپ کہ چلو بھائی بریک ٹائم ختم ہو رہا ہے واپس چلیں، آپ صحیح انفلوئنس دیں، ڈیفینسو نہ ہو کہ جب آپ کو کوئی بتاتا ہے آپ یہ نہ جملے بولا کریں آپ مجھے ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ عجیب ماں باپ ہیں، لڑکیوں کے ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں۔ تو میرا بچہ کوئی کہ میں کہتی ہوں لے آؤ ان سارے ماں باپ کو، میں ان سے ذرا بات کرتی ہوں۔ میرے پاس جتنے ماں باپ آتے ہیں سارے دکھی ہیں ان معاملات پہ، کہ کون سے ماں باپ ہیں آپ کے فرینڈس کے جو کہ بڑے وہ اجازتیں دیتے ہیں، راتوں کو ادھر جاؤ، دن کو یہ مرضی کرو، بتاؤ لے کر آؤ، میں بات چیت کرتی ہوں اس کو، ذرا ٹی پارٹی دیکھ لیتے ہیں۔ اپنے ایکشن سے یہ کانفیڈنس دیں کہ میں غلط کام نہیں کر رہی، اپنے ایکشن سے، ٹھیک ہے۔ میں ہمیشہ کلاس روم انوائرمنٹ میں اس کو بتاتی ہوں کہ جیسے ایک دفعہ میں کلاس لے رہی تھی نا، تو 2 فرینڈس تھیں، مجھے لگا لیکچر مطلب وہ کلاس ہو رہی ہے، سب خاموشی سے پڑھ رہے ہیں، وہ دونوں آپس میں پس مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ تو میں نے کلاس کے بعد ان دونوں کو بلایا، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ آپس میں اس طرح بات کر رہے تھے، کلاس میں بہت ڈسٹربنس ہو رہی تھی، ٹونٹ نہیں کیا، بڑے آرام سے اسی طرح میں نے بات کی۔ تو ایک نے کہا کہ وہ باجی میں نے نا زیادہ انگلش میں پڑھا ہوا ہے، مجھے اردو کے ورڈس نہیں آتے، تو یہ مجھے نا میں اس سے پوچھتی ہوں بار بار جب میں وہ لکھ رہی ہوتی ہوں نوٹس۔ میں کہا اچھا پھر آپ ایسے کریں، ٹھیک ہے، آپ اکٹھے ہی بیٹھیں اور آپ لکھیں، لیکن آپ نا خاموشی سے کریں جس سے ساری کلاس ڈسٹرب نہ ہو۔ انہیں کہا ٹھیک ہے باجی ہم ایسے کریں، بات مسئلہ حل ہو گیا۔ میں کو نہیں، جھوٹ، فساد، وہی ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، پھر وہ نہیں پڑھیں گی، ہم نے تو نہیں سکھانا ہے، ہم نے تو ان کو دے کے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ اگر آپ فرینڈس ہیں آپ ساتھ بیٹھیں گے، بس آپ نے کلاس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے ایز ٹیچر۔ مثلا میری بھی فرینڈ ساتھ بیٹھی ہوگی نا، کوئی ایسی آیت آئے گی نا، اور کچھ لوگ جب یہ کرتے ہیں تو میں اپنی فرینڈ کو دوں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نہیں ٹیچر کو ہونا چاہیے کیا یہ اس طرح بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی ذرا سا مسکرائے گی،
کبھی کبھار پیپر چیٹنگ ہو رہی, کبھی کبھار کوئی ایک جملہ لکھ دیا اور اس نے پڑھ لیا اور اس کا جواب دے دیا, دیٹ شوڈ بی فائن. فرینڈس بیٹھے ہیں تو یہ کریں گے ہی کریں گے. میں اپنی ٹیچرس کو بھی بار بار بتاتی ہوں, فرینڈس بیٹھے ہیں تو یہ کریں گے. میں بھی اپنی فرینڈ کے ساتھ بیٹھوں گی, تھوڑی بہت مستی ضرور کروں گی. فرینڈ نہیں ہے تو سیدھی بیٹھوں گی, سمجھ رہے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی عقل کو بھی استعمال کریں, اپنے بڑوں کی بات بھی سنیں اور معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں تاکہ ہم گرو کریں, ہم دین میں گرو کریں, اور وہ جو آخرت کے ریگریٹس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ نہ ہوں. ہم اچھے دوست بنیں اور اچھے دوستوں کو ساتھ رکھیں, ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی انسان ہمیں لگتا ہے ایسا ہے جس سے میں انفلوئنس لیتی ہوں تو وہاں ہم محتاط ہو جائیں. میں یہ چیز فیل کرتی ہوں کہ جو ہم دین پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کے بچے اس چیز کا بہت زیادہ پریشر لیتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ایک امیج بن گیا ہے ہم نے اس کے اکارڈنگ ہی چلنا ہے اور وہ اس کو مطلب بیلنس نہیں کر پاتے. جو پیرنٹس نے اپنی امیج بنائی ہے, دینی امیج بنائی ہے, یہ بہت مشکل ہے کہ والدین کی جو دینی امیج ہے اور آپ کی وہ بھی امیج نہیں ہے. جیسے میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہوں کہ جب میں ینگ تھی اور میرے والدین نے مجھے کہا کہ نماز پڑھو اور دین کا کرو, تھوڑا بہت ہوتا تھا نا, ہم نہیں بھی پڑھتے تھے, کبھی پڑھ لی, چاہے روزے رکھ لیے, کیجول سا ہوتا تھا ہمارا اسٹائل. کوئی ڈریس کوڈ ایسا نہیں تھا کہ جی سر کور کرنا ہے, ایٹ لیسٹ میری فیملی میں تو نہیں تھا. میجورٹی فیملیز میں اسی قسم کا ماحول ہوتا تھا, انلیس وہ جو بہت دیندار کیٹیگری تھی وہ ٹوٹلی الگ ہوتی تھی. پھر ہوا یہ کہ میں جب اس عمر میں آئی کہ اب میرے بچے ہیں تو الحمدللہ دین کے اپرچونیٹیز بہت آئے, میں نے دین سیکھ لیا. اب جب میں نے دین سیکھا تو میرے بچوں نے بھی شروع سے ان کے مرر نیورونز نے یہ دیکھا کہ جی ماں ایسے ڈریس اپ ہے, باپ ایسے ڈریس اپ ہے, ہمارے گھر میں یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. انہوں نے آٹومیٹیکلی وہ ایکٹیویٹیز کرنی شروع کر دی, ہم نے بھی ان کو وہ مواقع دیے. اب وہ بچے چلتے چلتے, جب چھوٹے تھے تب وہ سب کچھ کر رہے تھے, جب وہ چلتے چلتے جوان ہوئے اب وہ نہیں کیا جا رہا ان سے. یہ میرے گھر میں بھی مسئلہ ہے, یہ میرے بچوں کو بھی مسئلہ ہے کہ اب وہ نہیں کر پا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اونرشپ کے ساتھ نہیں کیا. پلس اب آپ کی جو جنریشن ہے اس میں بہت زیادہ پریشرز ہیں. میری جنریشن پہ جب میں ینگ تھی اتنے پریشر نہیں تھے. دیکھیں نا, ایک ہی فون تھا, اماں ابا کے کمرے میں تھا, سونے جاگنے کا سسٹم ٹھیک تھا, ایٹ آؤٹ کے پلانز نہیں تھے, ہارڈلی ایک دو ریسٹورنٹ ہوتے تھے, اس میں بھی کبھی کھاتے تھے گھر میں, گھر کا ہی کھانا کھایا جاتا تھا, فیملیز بڑی بڑی اکٹھی رہتی تھی, بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ تھیں. اور اب زیادہ ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, آپ لوگوں کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر اس ٹائم میں پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ اس ٹائم کے لیے بیسٹ ہیں اور آپ اس میں سے ہی کچھ نہ کچھ خیر کا کام کر سکتے ہیں. آپ کو پیدا اس ٹائم کے لیے کیا گیا, ہم پیرنٹس کو چیلنج ہی اس ٹائم کے لیے دیا گیا ہے. تو اب بچے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی چاہیے. اس میں دو ایڈوائس کرتی ہوں. ایک مشورہ میں بچوں کو, والدین کو دیتی ہوں, جو میں اپنے لیے بھی کرتی ہوں, کہ آپ کی پیرنٹنگ شیم بیس نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اپنے بچے کے بارے میں شرمندہ نہیں ہونا, کیا لوگ کیا کہیں گے میرا بچہ یہ نہیں کرتا. تو پیرنٹس کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں پہ شرمندہ نہ ہو کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, ماں نے حجاب لیا ہوا ہے تمہاری اہلیہ دیکھو. ہنسی مذاق میں ہم کوئی بات کر لیں تو کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن ویسے نہیں ہم کرتے. آپ لوگ, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دے دیا ہے, آپ کا دل کھول دیا کہ آپ اس کورس میں آ گئے, چاہے زبردستی آئے ہیں چاہے اپنے شوق سے آئے ہیں, آپ اونرشپ لے کے جائیں یہاں سے. اونرشپ پہ کام کریں, باغی پنے پہ کام نہ کریں. سوچیں کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں اس میں اونرشپ لے آؤں, یہ کام درست ہے, کرنے والا مجھے کرنا چاہیے. تو بچوں کو میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ اپنی اونرشپ لے کر آؤ. میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتی ہوں اونرشپ لے کر آؤ. ہم نے آپ کو وہ اپرچونیٹی دے دیا تھا لیکن ابھی آپ کی اونرشپ نہیں ہے, تو ٹیک ٹائم. لیکن غلط چیزوں سے جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہو بچاؤ, اور غلط چیز کو کبھی جسٹیفائی نہ کرو. ڈونٹ سے کہ نماز ضروری نہیں ہے, بتاؤ نماز ضروری ہے لیکن میں بھی نہیں پڑھ رہی. ڈونٹ سے کہ حجاب ضروری نہیں ہے, سے حجاب ضروری ہے لیکن میں بھی نہیں کر رہی. یعنی جتنے جو احکامات ہیں دین کے ان کو ڈسکارڈ نہ کریں. بس اگر کوئی پوچھے کہ آپ کیوں نہیں کرتی ہو, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ میں حجاب نہیں کرتی, تو آگے سے پوچھے آپ کیوں نہیں. آپ کیا میرے لیے دعا کریں کہ میں کروں؟ آپ دعا کریں کہ میرا دل کھل جائے.
میں تو کرنا چاہ رہی ہوں, نہیں ہو رہا. ایسے ہی ہے نا, آپ دعائی کروا سکتے ہیں نا کسی سے, اور کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. اگر آپ سوچیں نا کہ میں پڑھا رہی ہوں, مجھے اپنے بیٹوں کے بھی کوئی چیلنج نہیں آیا, کسی بچے میں ایسا کوئی چیلنج نہیں آیا, تو میرے پاس جب اتنے پیرنٹس آتے ہیں, کیونکہ میرا کام ہی پیرنٹنگ پہ ہے, تو میں ہر ایک کو کیا کہوں, آپ کو کیا پتا, 2 دفعہ بتائیں, بچے تو کر لیتے ہیں. لیکن میرے جیسے پیرنٹ کو جب اسٹرگل ہوئی ہے, تو مجھے جو ماں مجھے آ کے بتاتی ہے میرا بچہ یہ نہیں کر رہا, میرا دل چاہتا ہے اس سے گلے لگا کے رونا شروع کر دوں. یہ میں آپ کے دکھ کو سمجھتی ہوں کہ آپ کا دکھ کیا ہے. یہ ہمیں ہیومن بناتا ہے. آپ امی ابو کے سامنے روئی تو پھر وہ کیا کہتے ہیں, بس یہی کیا کریں. پیرنٹس جب بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں نا, تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ بیچارے آپ کا بھلا چاہ رہے ہیں, ان کو طریقہ صحیح نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ 2 فیصلے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ پیار, ان کو پیار دیں. پیار سب سے کیچی چیز ہے. رونا شروع کر دیں اور کہیں کہ مجھے تو بابا آپ سے اتنی محبت ہے. نفرت نہ کریں اپنے ماں باپ سے, پیار دیں. ان کو بچپن میں شاید پیار نہیں ملا تھا, انہوں نے چیزیں صحیح دیکھی نہیں ہوتی, ان کو چیزیں ہینڈل نہیں کرنی آتی. اب وہ بڑے ہو گئے ہیں, اب وہ کیونکہ بچپن میں انہوں نے کوئی چیز ٹھیک کی, اب وہ آگے جا کے بھی ان کو یہ پرابلمز آ رہی ہیں, تو اس کو آپ نے اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. اور دوسرا, اپنے لیے فیصلہ کریں کہ اس کی وجہ سے میں نے اپنی دماغی حالت خراب نہیں کرنی. میں نے ایک تو وہ کام سارے ٹھیک کرنے ہیں جس پہ مجھے چانسز ہیں کہ ڈانٹ پڑتی ہے, میں نے اس میں غلطیاں نہیں کرنی. اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ کام آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے آگے جا کے یہ نہیں کرنا. میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ایسے ہی فیصلہ کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو فرینڈ شپ کا بتایا نا, کہ انہوں نے مجھے یہاں بٹھایا, اس کو وہاں بٹھایا, میں نے فیصلہ کیا تھا کبھی میں ٹیچر ہوئی نا, میں کبھی فرینڈس کو الگ نہیں کروں گی. اسی طرح میں نے کئی ٹیچر سے پڑھا, وہ اتنا بور کرتی تھی, میں نے فیصلہ کیا میں جب ٹیچنگ کروں گی نا, میں کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو بور نہیں کروں گی, میں اس کی ایسے تیاری کروں گی. اچھا, مجھے اگر لگا کہ ٹیچرز نے یا اچھا امی ابو نے اس بات پہ ایسے کہا, اگر وہ صحیح بات کہہ رہے تھے, ان کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا, میں اپنے بچوں کو ایسے نہیں کہوں گی. بس یہ فیصلہ آپ کر لیں. جی اچھا, دیکھیں آپ میں سے بہت سے لوگوں کے گھر میں یہ مسئلہ ہوگا, یہ کامن مسئلہ ہے. کوئی نہ کوئی آئسولیٹ ہو رہا ہے, ساتھ مل کے نہیں بیٹھتا, اور جب بیٹھتے ہیں تو وہ عجیب سی ڈانٹ ڈپٹ والی باتیں اور ماحول شروع ہو جاتا ہے, اس سے سب گھبرا جاتے ہیں. اس کا میں آپ کو بہت چھوٹا سا آسان نسخہ بتاتی ہوں. آپ لوگ نا کوئی بورڈ گیم لے کے بیٹھ جائے کریں اور بورڈ گیم کھیلنا شروع کر دیا کریں. میں ایسی تمام سچویشنز میں کوئی نہ کوئی گیم شروع کر دیتی ہوں, اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہم گیم, جیسے گاڑی میں جا رہے ہوں گے نا, تو اب تو میرے پوتے پوتیاں بھی ہیں, تو وہ بھی کہتے ہیں چلو دادو گیم کھیلتے ہیں. اچھا, اگر میری بیٹیاں یا بیٹے کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کھیلنا, میں ان بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہوں, باقی خود بخود شامل ہو جاتے ہیں. مثلاً چھوٹی چھوٹی گیمز ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, اب گاڑی میں بیٹھ کے یا تو آپ لڑائیاں کر لیں, ادھر دو کون نہ دو, یہ کیوں مارا, کون کی مری, جگہ دو, میں نے ادھر بیٹھنا تھا, کب پہنچیں گے, اے سی چلائیں. اچھا, یا یہ کہ آپ کہتے ہیں چلو جی گیم کھیلتے ہیں. اچھا, ہم وہ کون سا ہے وہ آئی اسپائی ود مائی فائنڈس ریڈ کلر, اب وہ بچے سب ڈھونڈ رہے ریڈ, او گاڑی کا ریڈ کلر, او یہ وہ لگے ہوئے ہیں. اچھا, یا ہم ورڈ گیم کھیلتے ہیں, مثلاً میں نے بولا ریڈ, اینڈ میں ڈی, ڈی سے جی کچھ بتاؤ, ڈاگ. اچھا, جی سے کچھ بتاؤ. اب میرا پوتا چھوٹا ہے نا, وہ 3 سال کا, وہ اس کو نہیں آتا نا بیچارے کو, وہ کہتا نہیں دادو یہ والی گیم نہیں کھیلنی. تو میں اس کو کہتی ہوں اچھا میں آپ کے کان, جب آپ کی باری آئے گی میں آپ کے کان میں بتاؤں گی. وہ کھیلتے کھیلتے بڑے بھی شامل ہو جاتے ہیں اس میں. ٹھیک, گھر میں کیرم بورڈ رکھیں, اونو رکھیں, میں تو اونو رکھی ہوتی ہے, اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں, 2 لوگ کھیل رہے ہیں, تیسرا خود بخود شامل ہو جاتا ہے. ابھی وہ میری بیٹا جو ہے, وہ اپنی بیٹی کے لیے, جو میری پوتی کے لیے نا کوئی بڑی کمپلیکیٹڈ سا پزل لے کے آیا, وہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس بیٹھی ہوتی ہے, اب آپ کی باری ہے, اب آپ پزل کھیلیں. اب وہ پھپھی بھی کھیل رہی ہے, دادا دادی بھی لگے ہوئے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کچھ نہ کچھ کیا کرے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی کھانے کی کوئی چیز, چلو جی آج یہ کھاتے ہیں سب مل کے, اچھا تم سیلڈ بناؤ, تم یہ بناؤ, تم یہ کرو, اس میں سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں.
اگر افورڈیبلٹی ہے تو کبھی کبھار کھانے کے لیے اکٹھے چلے جائیں. اس میں صرف مطلب ابھی میں اپنے بچوں کو میں نے کہا عید پہ چلو چلتے ہیں کہیں کھانے کے لیے, تو وہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا, اور جھگڑا پہ آیا. ایک کہہ رہا ہے میں نے دیسی کھانا ہے, ایک کہہ رہا ہے میں نے ولایتی کھانا ہے, ایک کہہ رہا ہے میں نے ادھر کھانا ہے, ایک کہہ رہا ہے میں نے ادھر نہیں کھانا ہے. کس کا اتنا مجھے غصہ آ رہا تھا. تو بیٹا میرے پاس آیا, مجھے کہتا اماں آپ بتائیں نا, آپ لے کے جا رہی ہیں, ہمیں دعوت دے رہی ہیں, آپ بتائیں آپ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک اس. میں نے کہا میری بات سنو. وہ سب بیٹھے تھے, میری بہویں بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور بچے بھی سب. میں نے کہا میری بات سنو, میں جو آپ لوگوں کو لے کے جانا چاہتی ہوں اس لیے کہ میں فیملی ٹائم کو چیریش کروں, میں آپ لوگوں کی کمپنی کو انجوائے کروں, ہم شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے, ہم انجوائے کریں. ہم کس بکھیڑے میں پڑے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی کو سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے, تو وہ سوچے فیملی ٹائم از مور امپورٹنٹ دین وہ برگر یا پیزا یا کوئی بھی دیسی پراٹھا. تو اس کے بعد سارے چپ ہو گئے, کہتے چلے ٹھیک ہے. اور وہ ہم نے اتنا انجوائے کیا جب ہم گئے. انوائرمنٹ ہیلدی کریٹ کریں. ہر وقت کوئی نہ کوئی حملہ ہو رہا ہوتا ہے خاندان میں, لیکن اس کو ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ